معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی تھی۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت کے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ شب معراج وہ عظیم رات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ اس رات کی اہمیت اور حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس رات کی خاص عبادات، نماز اور نوافل اور دعائیں کیا ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کون سی دعائیں پڑھتے تھے؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے ہر کام میں ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں میں ہے۔ اس لیے ہم شب معراج میں وہی عبادت اور عمل کریں گے جو ہمارے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ نے کی۔ تو چلیے معلوم کرتے ہیں ایسی کون سی خاص عبادات ہیں جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ نے کی یا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے مکمل ذخیرے میں کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس میں شب معراج کی کوئی خاص عبادت بیان کی گئی ہو، اور نہ ہی کسی خاص طریقے سے نوافل پڑھنا کسی حدیث سے ثابت ہے۔ اس بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہیں، بعض حضرات ان حدیث کی بنیاد پر کچھ خاص نفل نماز کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ اس لیے خوب سمجھنا چاہیے کہ شب معراج کے لیے کوئی خاص وظیفہ، نماز اور عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ معمول کے مطابق نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اس رات میں بھی پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نفلی عبادت، تسبیح یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس رات میں بھی پڑھیں، لیکن اگر خاص اس رات کی فضیلت سمجھ کر کوئی عبادت کریں گے تو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت اللہ کے نبی نے نہیں بتائی۔ شب معراج کی نماز کا طریقہ تو ہم تب بیان کریں نا جب ایسی کوئی نماز ہمارے صحابہ نے پڑھی ہو، یا ایسی کسی نماز کا ذکر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو۔ 27 رجب یعنی شب معراج میں عبادت کی کوئی فضیلت الگ سے بیان نہیں کی گئی۔ اگر روزانہ آپ کا عبادت کا معمول ہے تو ضرور اس رات میں بھی عبادت کریں، لیکن اس رات کی خاص فضیلت سمجھ کر عبادت کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ شب معراج میں کس طرح سے دعا کریں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے رات کو اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے خوش و خضوع سے تنہائی میں باتیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دعا کے لیے کسی خاص زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سب سمجھتا ہے، بلکہ بہت ہی عاجزی اور انکساری سے رو کر محبت سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ 27 رجب یعنی شب معراج کو نوافل کس طرح سے ادا کرنے چاہیے۔ اگر کسی کتاب میں شب معراج سے ریلیٹڈ کوئی خاص نوافل کا طریقہ یا نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے
کہ کیا شب معراج 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شب معراج کا روزہ رکھنا چاہیے، تو آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور خاص اس دن کی فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا غلط ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ عبادت نہ کریں، میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیلی روٹین میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، یا آپ تہجد گزار ہیں، تو آپ شب معراج والے دن بھی ڈیلی بیسس پہ جو آپ عبادات کرتے ہیں وہی عبادات کریں۔ لیکن اگر آپ اس رات کے حوالے سے کوئی بھی نوافل ادا کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ایڈیشنل تسبیحات کرتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر کیا ہے تو شوق سے کریں، لیکن اگر نہیں کیا تو اپنی طرف سے دین میں اضافہ مت کریں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں عبادت یا نماز کا کوئی حکم نہیں دیا، تو اپنی طرف سے اس کی فضیلت بیان مت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ بوجھ عطا کریں اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔